حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر یہ ایک ہسٹوریکل اینڈ فلاسفیکل کام ہے۔ دور جدید کے دو کردار حسین راج اور ملائکہ دنیا میں گزشتہ 800 برس سے روحانی اثرات مرتب کرنے والے صوفی بزرگ پر ریسرچ کرنے کے لیے پاک پتن شریف آتے ہیں۔ زمانہ جدید میں پوری انسانیت ایٹمی، کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کی زد میں تھی۔ پہلے تو دنیا خالی ایٹمی تابکاریوں کی حشر سمانیوں کا سامنا کر آئی تھی، مگر اب کیمیائی اور جراثیمی وارفیئر ان کے سامنے سر پہ منڈلاتے ایک خطرہ تھے، سر پہ لٹکتی ایک تلوار تھی۔ آج وائرسز کے پھیلاؤ نے پوری دنیا کو پابند سلاسل کر دیا تھا۔ دنیا کے اس غیر یقینی مستقبل نے لوگوں کو ان کیمیاگر ہستیوں کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا جنہوں نے بنا وسائل معاشروں کی کایا پلٹ کی تھی۔ حسین راج اور ملائکہ نے پاک پتن شریف سے متعلق کافی اساطیری کہانیاں سن رکھی تھیں۔ حسین راج اور ملائکہ کے تحقیقاتی ادارے کو معلوم ہوا تھا کہ پاک پتن شریف میں قائم حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دربار 800 سال پہلے کی طرح لوگوں کے دل و دماغ کو روشن خیالی بخش رہی تھی۔ ایک ایسی انلائٹنمنٹ، ایک ایسی اسپریچول روشنی جو انسان کو خیر و شر کی حیثیت و حقیقت سے آگاہ کر کے انسانیت کے لیے خیر کا سرچشمہ بنا رہی تھی۔ در و بام میں بند ایک دربار بھلا یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ کیا ایسا ہونا واقعی ممکن تھا؟ اس اسرار کی تحقیق و تفتیش کے لیے وہ دونوں پاک پتن شریف پہنچے۔ پھر وہ اپنی اس تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ یہ تحقیق کتابی نہیں بلکہ عقلی اور محسوساتی تھی۔ حسین راج اور ملائکہ اپنی اس تحقیق کے دوران عجیب و غریب اور ناقابل بیان واقعات سے گزرتے رہے۔ 800 سال پہلے کے حالات و واقعات انہیں پردہ اسکرین پر چلنے والی کسی فلم کی طرح نظر آتے رہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تحقیقی کام کئی ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ ایک کے بعد ایک ایپیسوڈ کا انتظار کرانے کی بجائے ایک ہی ساتھ کئی ایپیسوڈز آن ایئر کی جا رہی ہیں۔ آئیے اب اس ہسٹوریکل اور فلاسفیکل سوانح عمری کی طرف چلتے ہیں۔ چٹی قبر چوک میں یکبان نے حسین راج اور ملکہ کو اتار دیا۔ 4-5 گھنٹوں کی مسافت نے ان کے اعصاب کو تھکا دیا تھا، پر ابھی تو سفر کا آغاز تھا۔ جانے اس راہ گزر میں ابھی کتنی کلفتیں ان کی منتظر تھیں۔ یوں پہلے قدم پر تھکن کے آثار کوئی اچھا شگون نہ تھا۔ وہ بھی خستہ حال سڑک کے کنارے کھڑے ہی تھے کہ ایک درویش اچانک ان کی طرف خوش آمدید کہتا ہوا بڑھا۔ دونوں نے استفہامیہ نظروں سے اجنبی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس وش کا کوئی جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ اجنبی نے ایک قدم آگے بڑھا کر بڑی بے تکلفی سے ان کا سامان سڑک کنارے سے اٹھایا اور قدم اٹھاتا قریبی ریستوراں کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ایک مرتبہ پھر ہم نگاہ ہوئے، مگر کچھ نہ سمجھتے ہوئے اجنبی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے شخص کے سامنے وہ اجنبی کی قیادت میں جا کر رک گئے۔ انہیں کمرے کا کرایہ اتنا معقول بتلایا گیا تھا کہ مزید مول تول پر انہیں اصرار ہی نہ کیا۔ ہوٹل مینیجر نے مہمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے کہا، یہاں رجسٹر پر نام اور ایڈریس لکھ دیں۔ حسین نے اپنے ادارے کا پتہ اور نیچے اپنا نام حسین راج لکھ کر خطونی کے جیسا رجسٹر مینیجر کی طرف کھسکا دیا۔ انہیں ہوٹل تک لانے والا اجنبی نوجوان چابی سمیت آگے بڑھا اور کمرہ نمبر 8 کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ کواڑ کھلتے ہی کچی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو کا ایک جھونکا انہیں چھوتا ہوا راہداری کی طرف لپکا۔ ہوا کے دل پذیر لمس سے وہ لپٹے
کمرے میں لگی مسہریوں کی طرف بڑھے۔ پھر اچانک کچھ یاد پڑتے ہی حسین راج لمحہ بھر کے لیے رکا اور جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر پیچھے مڑا، مگر اجنبی نوجوان ٹپ کا انتظار کیے بغیر ہی واپس چلا گیا تھا۔ وہ بھی کندھے اچکاتا خالی پڑی مسہری پر جا کر ڈھہ سا گیا۔ ملکہ اس سے پہلے ہی دوسری مسہری پر دراز ہو چکی تھی۔ دیر گئے تک دونوں چپ چاپ لیٹے رہے۔ ایک لمبے عرصے سے دونوں ایک ہی ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے تھے۔ انہیں پہلے بھی کئی بار مشترکہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ دونوں میں انتہائی عمدہ ورکنگ ریلیشن شپ تھی۔ اسی بنا پر وہ تقریباً ہر بار اپنے ادارے کو بھرپور نتائج دیتے آئے تھے، مگر اس بار وہ تھوڑے پریشان تھے۔ اب کی بار کام ذرا مختلف نوع کا تھا۔ آگے ان کی تحقیق کا تعلق زیادہ تر کتابوں، رسالوں، لائبریریوں یا پھر انٹرنیٹ تک محدود ہوتا تھا، مگر اب پہلی بار انہیں ایک عجیب و غریب اور اچھوتے موضوع پر ریسرچ کا کام ملا تھا۔ زمانہ جدید کی ہر آن بدلتی سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور مذہبی ترجیحات کی روشنی میں تقریباً تمام نظام ہے حکومت اور ریاست اپنی بصیرتوں اور بصارتوں کے باوجود بھی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں کسی نہ کسی طرح ناکام ہی رہے تھے۔ اس ناکامی کا ثبوت عالمی منافرت و مناقشت کی صورت میں سب کے سامنے تھا۔ انسان کو صدیوں کی تعلیم و تربیت مہذب، امن پسند، پیار کرنے اور پیار ہوتے دیکھنے والا نہ بنا سکی۔ انسان نے ایجادات، اختراعات اور تخلیقات کے تو ان گنت آسمان سر کار ڈالے، مگر وہ پیار بھرے احساسات کو سمجھنے سے قاصر ہی رہا۔ قوموں کی ہوس زر نے اشخاص کو باغ سے بازار میں اور بازار سے میدان کارزار میں پہنچا دیا تھا۔ یہ دھرتی ایک بازار بنا دی گئی تھی۔ انسان اور اس کے تمام جذبوں کو اشیاء، کموڈیٹی بنا کر منڈی کی نظر کر دیا گیا تھا۔ انسان کاروباری منڈی کے حصص میں بدل چکے تھے۔ زیادہ سے زیادہ منافع خوری انسان کی اولین ترجیح بن گئی تھی۔ منافع خوری کے اس رویے نے دنیا کے تمام نظاموں سمیت مذہب کو بھی بیکار کر دیا تھا۔ آج روشن خیالی، لبرلزم، جمہوریت پرستی کے نعروں کو پوری دنیا اپنے استحصالی مقاصد کے لیے استعمال میں لا رہی تھی۔ دنیا کی اعلیٰ علمی درسگاہیں اجارہ دار کمپنیوں، ملٹی نیشنل کا روپ دھار چکی تھی۔ ان دانش کدوں میں انسان کی بصیرت کو فروزاں کرنے کی بجائے اس کی انا کو وحشت انگیز بنایا جا رہا تھا۔ معاشرے کی اجتماعی نو اپنی انانیت سمیت بیچ مندھار ڈول رہی تھی۔ آج کسی بھی طرف سے 2-4 ایٹمی ہتھیاروں کے بٹن دب جاتے تو پوری دنیا آن کی آن میں بھگ سے اڑ جاتی، یا پھر کسی مین میڈ ایپیڈیمک یا پینڈیمک کے ذریعے چند وائرسز پھیلا دیے جاتے تو دنیا کا چراغ گل ہو جاتا۔ ایسے میں انسانیت کی بقا بھی ممکن رہی تھی یا نہیں؟ بظاہر تو تمام راہیں مسدود نظر آتی تھی۔ اب تو کسی عالمی امن اور ہم آہنگی کا خواب ایک خواب سا ہی لگ رہا تھا۔ ملائکہ اور حسین راج کو اپنے ادارے سے یہی تو وہ تحقیق کا موضوع ملا تھا جو انہیں یہاں شہر فرید میں لے آیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات پہ حیران و پریشان تھے کہ آستانوں، درباروں، تکیوں اور خانقاہوں میں کس طرح بزرگ ہستیوں نے بیٹھ کر بے لوث ہو کر انسانیت کے لیے خدمات سر انجام دی اور انسانیت کو خود کفالت کی راہ پہ ڈالا، اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، امن و آشتی کے ساتھ رہنے کی طرح ڈالی۔ دنیا میں قائم کئی روحانی تربیت گاہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کیمیون کے طرز پہ بنائی گئیں۔ وہ مغرب میں بھی کئی ایسی روحانی درسگاہیں دیکھ آئے تھے جن کا تعلق اور جن کی نسبت حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستان سے تھی۔ اسی لیے وہ اپنی تحقیق کا آغاز اسی آستان سے کرنا چاہتے تھے۔ آستانوں میں موجود ارادت مندوں کا آپس میں پیر بھائیوں کے رشتے میں منسلک ہونا اور ایک دوسرے سے بے لوث تعلق انہیں کافی دلچسپی کا باعث لگ رہا تھا۔ وہ ان آستانوں کا
खुद विजिट न कर सके थे, फिर उन्हें शहर फरीद को देखने का मौका मिला। वो बाबा साहब के फ़िक्री असरात का मुताला करना चाहते थे। मलाइका और हुसैन राज को अपने इदारे से इस मौजू पर तहकीक के लिए भेजा था, मगर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपनी तहकीक का काम पाक पतन शरीफ जाकर शुरू कर सकेंगे। वो कमरों में बैठकर काम करने के आदी थे, इसीलिए उन्हें खुशी के साथ धड़का भी लगा था। हुसैन राज और मलाइका कई दिनों तक शहर फरीद का मॉडल बनाए प्रोग्राम बनाते रहे। शहर में पहुंचना और फिर वहां के लोगों के रवैयों में सदियों पुराने फ़िक्र व फ़लसफ़ा के असरात को खोजना कोई मामूली काम नहीं था। नतायज खा कुछ भी निकलते, वो एक बार शहर फरीद जाकर लोगों को बेलौस बनाने वाले मुहर्रिकात और अवामिल को देखने पर कमर बस्ता थे। वो अपनी इस तहकीक की भरपूर इखलास से पैकर तराशी करना चाहते थे। हो सकता था कि उनकी इस रिसर्च को कल कलां किसी बड़ी सतह पर पसंद कर लिया जाता और उनके मुंतखबा शहर फरीद को रूहानियत का मॉडल सिटी बनाकर दुनिया के दीगर खित्तों में भी ऐसी बातनी तरगीबात की तरह डालकर इंसानियत में मोहब्बत की आबियारी और अमन आमा के सफ़र का आगाज़ किया जाता। कई दिनों की सोच विचार और तैयारी के बाद वो आज पाकपतन आन ही पहुँचे थे। अपनी अपनी मुसहरियों पर लेटे वो अपने काम के आगाज़ के प्रोग्राम बनाते बनाते थके हारे सो गए।